अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत के इस आलमी खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। पेंटागन का कहना है कि अमेरिका और इसके इत्तेहादी इराक में अपने फौजी मिशन को महदूद करेंगे। पेंटागन के चीफ तर्जुमान शाम पैनल ने एक बयान में कहा, सदर की हिदायत के मुताबिक और अमेरिका इराक आला फौजी कमीशन और 27 सितंबर 2024 को जारी करदा मुश्तरका बयान के तहत अमेरिका और इसके इत्तेहादी इराक में अपने फौजी मिशन को महदूद करेंगे। पैनल ने मजीद कहा कि ये चीज़ दाइश के खिलाफ मुश्तरका कामयाबी और अमेरिका इराक तवील मुद्दती सिक्योरिटी शराकत दारी की तरफ मुंतकली की वसी कोशिश की अक्कासी है। उन्होंने कहा कि यह शराकत दारी अमेरिका और इराकी सिक्योरिटी में ताउन पर मबनी होगी और इराक की सलाहियत को मजबूत करेगी ताकि वो इक़्तिसादी तरक्की को फ़रोग़ दे सकें, गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब कर सकें और ख़ित्ते में एक अहम किरदार अदा कर सकें। अमेरिका बगदाद और इत्तेहादी शराकत दारों के साथ करीबी ताउन जारी रखेगा ताकि एक जिम्मेदार और मुनज़्ज़म मुंतकली को यकीनी बनाया जा सके। फ़िलहाल अमेरिका के तकरीबन 2500 एहलकार इराक के अहम अड्डों पर मौजूद हैं। हमास के अहदेदार अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गाज़ा अमन मंसूबे में गैर मुसल्लह होने से मुताल्लिक़ शक़ों में तरमीम चाहते हैं। ये बात आज चारशंबे को एक फ़लस्तीनी ज़रिए ने खबर रसां इदारे AFP को बताई। ज़राए के मुताबिक हमास के मुज़ाकरातकारों ने दोहा में तुर्क, मिस्री और ख़तरी हुकाम के साथ बातचीत की और मजीद कहा कि ग्रुप को जवाब देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 दिन दरकार होंगे। ट्रंप के मंसूबे में, जिसकी इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने हिमायत की है, जंगबंदी, हमास की जानिब से 72 घंटों के अंदर यरग़मालियों की रिहाई, ग्रुप के गैर मुसल्लह होने और गाज़ा से इजरायली फ़ौज के तदरीजी इनखला की तजवीज़ दी गई है। ताहम फ़लस्तीनी ज़रिए का कहना है कि हमास कुछ शक़ों जैसे कि गैर मुसल्लह होने और हमास और दीगर धड़ों के अरकान की बेदखली में तरमीम चाहती हैं। हमास की क़यादत मज़ीद चाहती है कि गाज़ा की पट्टी से इजराइल के मुकम्मल इनखला की बैनुल-अक़वामी ज़मानतें फ़राहम की जाएँ और इस बात की भी ज़मानत दी जाए कि अंदरून या बैरून मुल्क टारगेट किलिंग्स नहीं होंगी। गुज़िश्ता माह जंगबंदी के लिए हुए मुज़ाकरात में हिस्सा लेने वाले हमास हुक्काम पर इजरायली हमले में 6 अफराद मारे गए थे। ज़राए के मुताबिक हमास दीगर इलाक़ाई और अरब फ़रीक़ीन से भी राब्ते में है, ताहम इस बारे में मज़ीद तफ़सीलात फ़राहम नहीं की गई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गाज़ा अमन मंसूबे पर रद्दअमल ज़ाहिर करने के लिए हमास को अल्टीमेटम दे दिया है, जबकि इसके रहनुमाओं ने इस मंसूबे का जायज़ा लेना शुरू कर दिया है, जिसको इसराइल की हिमायत भी हासिल है। फ्रांसीसी खबर रसां इदारे AFP के मुताबिक अमेरिकी सदर ने हमास से कहा है कि वो 3 से 4 रोज़ के अंदर रद्दअमल ज़ाहिर करें। व्हाइट हाउस की जानिब से जारी किए गए 20 निकात पर मुश्तमिल दस्तावेज़ात में जंगबंदी का मुआहदा, हमास के पास मौजूद यरग़मालियों की रिहाई के बदले इसराइल की क़ैद से फ़लस्तीनियों की रिहाई, गाज़ा से फ़ौज के इनखला, हमास को गैर मुसल्लह किए जाने और बैनुल-अक़वामी बरादरी की मदद से गाज़ा की दोबारा आबादकारी के पॉइंट्स भी शामिल हैं। दीगर निकात के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा और रेड क्रॉस समेत दीगर गैर जानिबदार इमदादी इदारों को गाज़ा में बड़े पैमाने पर इमदादी सामान ले जाने की इजाज़त दी जाएगी और फ़लस्तीनियों को जबरी तौर पर इलाके से नहीं निकाला जाएगा। गाज़ा में सिक्योरिटी की निगरानी के लिए अमेरिका एक अबूरी अथॉरिटी के क़याम के लिए अरब और दीगर बैनुल-अक़वामी शराकतदारों के साथ मिलकर काम करेगा। इसमें बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा फ़लस्तीनी अथॉरिटी का इब्तदाई तौर पर महदूद किरदार होगा। इसका किरदार बढ़ाने से क़ब्ल इस्लाहात की जाएगी, जिसका मकसद ये होगा कि वो अथॉरिटी बिलाखिर निज़ाम चलाने के काबिल हो जाए। सियासी तातुल ने एक बार फिर अमेरिकी हुकूमत को मफलूज कर दिया है। नए माली साल के आगाज़ से कबल फंडिंग बिल पर इत्तेफाक राय न होने की वजह से हुकूमत बाज़ाब्ता तौर पर बंद हो गई। 2018 के बाद यह पहला मौका है जब अमेरिकी हुकूमत ने शटडाउन किया है। सेनेट में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन दोनों ने एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाए, कोई भी समझौता ना कर सका और आधी रात की डेडलाइन गुजर गई। इसके नतीजे में लाखों वफाकी मुलाजमीन को बगैर तनख्वाह के छुट्टी पर भेज दिया जा रहा है या इन्हें छुट्टियों का सामना है। सेनेट के डेमोक्रेटिक रहनुमा चैक शोमर ने इल्ज़ाम लगाया कि रिपब्लिकन इन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं और सेहत की देखभाल के फ़वाइद समेत मुतअद्दिद तरजीहात पर बातचीत से इनकार कर रहे हैं। रिपब्लिकन रहनुमा जॉन थॉर्न ने जवाब दिया कि इनकी पार्टी को डेमोक्रेट्स के हालात का यरग़ुमाल नहीं बनाया जा सकता। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर कोई मुआहदा नहीं हुआ तो इनके पास वफाकी मुलाजमीन को फारिग करने के अलावा कोई चारा नहीं है। उन्होंने डेमोक्रेट्स पर ओपन बॉर्डर पॉलिसी पर अमल पैरा होने और गैर कानूनी इमिग्रेशन की हौसला अफजाई का इल्ज़ाम लगाया। फिलिपाइन में शदीद ज़लज़ले से कई इमारतें मुनहदिम हो गई, जिसके नतीजे में कम से कम 69 अफराद के हलाक और मुतअद्दिद ज़ख्मी होने की इत्तला है। बरतानी खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे का कहना है कि ज़लज़ले का मरकज़ पालमपुन सूबे के मगरबी हिस्से में था और इसकी ज़मीन में 10 किलोमीटर गहराई रिकॉर्ड की गई और इसकी शिद्दत 6.9 थी। मुकामी हुक्काम के मुताबिक झटके मंगल की रात 10 बजे के करीब महसूस किए, जिसके नतीजे में कई इलाकों में इमारतें ज़मीन बोस हो गई और फौरी तौर पर इमदादी ऑपरेशन शुरू कर दिया गया, जो अब भी जारी है।
حکام کی جانب سے ہلاکتوں اور زخمیوں کی تعداد بڑھنے کے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں، کیونکہ بعض رپورٹس کے مطابق 100 کے قریب افراد اب بھی ملبے میں دبے ہوئے ہیں۔ زلزلے سے پالمپور صوبے کے زیادہ تر علاقے بری طرح متاثر ہوئے، جس کے بعد کئی بار آفٹر شاکس بھی آتے رہے اور خوفزدہ لوگوں نے رات کھلے مقامات پر گزاری۔ مقامی میڈیا کا کہنا ہے کہ اب تک کی اطلاعات کے مطابق منہدم ہوئے عمارتوں میں 3 ایسی سرکاری عمارتیں بھی شامل ہیں جن کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ ترکیہ مشرقی بحر روم میں سفر کرنے والے سول جہازوں کی انسانی امداد کی سرگرمیوں کو بین الاقوامی قانون اور انسانی اقدار کے مطابق محفوظ انجام دہی کے لیے قریب سے نگرانی کر رہا ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ اس کے بحری جہاز خطے میں باقاعدگی سے تربیت اور آپریشن کرنے اور امدادی سرگرمیوں کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ بحری جہاز متعلقہ حکام اور بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ مل کر انسانی امداد کی کوششوں میں مدد کے لیے تیار ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ترکیہ انسانی اقدار کے تحفظ اور معصوم شہریوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے ہر جگہ اور ہر حالت میں اپنی ذمہ داریاں پوری کرتا رہے گا، جیسا کہ اس نے اب تک کیا ہے۔ فلسطین کے وزیراعظم محمد مصطفیٰ نے کہا ہے کہ ان کی حکومت محصور غزہ میں ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے تیار ہے اور مقبوضہ مغربی کنارے کے ساتھ اداروں کو متحد کرنے کے لیے کام کر رہی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے غزہ میں جنگ ختم کرنے کے اپنے منصوبے کا اعلان کے ایک روز بعد فلسطینی وزیراعظم نے یہ بات رام اللہ میں کابینہ کے ہفتہ وار اجلاس کے آغاز کے موقع پر کہی۔ مصطفیٰ نے حکومت کی اس بات پر زور دیا کہ وہ اپنی مکمل قومی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے تیار ہیں، چاہے وہ غزہ میں فوری امداد یا بحالی اور تعمیر نو کی کوششوں میں ہو یا جامع قومی اصلاحات کو جاری رکھنا ہو۔ گزشتہ روز کے فلسطین نے غزہ میں اسرائیلی جنگ روکنے کے ٹرمپ کے منصوبے کا خیر مقدم کیا اور اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ غزہ میں جنگ کو ایک جامع معاہدے کے ذریعے ختم کرنے کے لیے امریکہ، علاقائی ممالک اور شراکت داروں کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد نے کہا ہے کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ منصوبے میں کچھ معاملات وضاحت طلب اور مذاکرات کے متقاضی ہیں۔ شیخ محمد بن عبد الرحمن ثانی نے دوحہ میں الجزیرہ ٹیلی ویژن کے لیے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ ٹرمپ کے تجویز کردہ منصوبے سے جنگ ختم کرنے کا مقصد تو حاصل ہوتا ہے، لیکن اس میں موجود کچھ معاملات ایسے ہیں جن پر وضاحت اور مذاکرات کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ ہر کوئی اس منصوبے کو تعمیری انداز میں دیکھے گا اور جنگ کے خاتمے کے لیے اس موقع سے فائدہ اٹھائے گا۔ شیخ محمد نے کہا کہ ہمیں ابھی تک حماس کا اس منصوبے پر رد عمل معلوم نہیں ہے۔ حماس کے جواب کا دیگر فلسطینی دھڑوں کے ساتھ متفق ہونا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ قطر اور مصر نے پیر کے اجلاس میں حماس پر واضح کر دیا ہے کہ ان کا بنیادی مقصد جنگ کو روکنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قطر کی توجہ اس وقت جس نقطے پر مرکوز ہے وہ یہ ہے کہ غزہ میں فلسطینیوں کی تکالیف کو کیسے ختم کیا جائے۔ ہماری ترجیح غزہ میں جنگ، قحط، قتل و غارت گری اور جبری ہجرت کو ختم کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کل جو پیش کیا گیا وہ منصوبے کے اصول تھے جن کی تفصیلات پر بات چیت کی اور ان پر عمل درآمد کے طریقہ کار پر غور کی ضرورت ہے۔ متحدہ عرب امارات کے قومی ریل نیٹ ورک کے ڈیولپر اور آپریٹر اتحاد ریل نے 2026 تک پیسنجر ٹرانسپورٹ سروس شروع کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ وام نیوز کے مطابق یہ اقدام متحدہ عرب امارات کے ایک محفوظ، جدید اور مؤثر ریل نیٹ ورک فراہم کرنے کے عزم کے مطابق ہے۔ یہ نیٹ ورک شہریوں اور کمیونٹیز کے درمیان رابطے کو مضبوط بنانے میں مدد دینے کے ساتھ بین الاقوامی معیار کے مطابق مسافروں کی ضروریات کو پورا کرے گا۔ اتحاد ریل موبلٹی کی نائب CEO عزا سویدی نے بتایا کہ ڈیجیٹل ٹکٹ فرسٹ کی اپروچ کو اپناتے ہوئے پیسنجر ٹرینوں میں آرام دہ سفر، قابل اعتماد نظام اور مناسب کرایوں کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ ریل نیٹ ورک سڑکوں سے الگ راستوں پر بنایا جا رہا ہے تاکہ حادثات کے خطرات کو مکمل طور پر ختم کیا جا سکے۔ پیسنجر ٹرین سروس بروقت اور قابل اعتماد ٹائم شیڈول فراہم کرے گی۔ ابوظہبی سے دبئی کا سفر 200 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے صرف 57 منٹ، جبکہ ابوظہبی سے فجیرہ کا سفر 105 منٹ، ابوظہبی سے الرویز تک کا سفر 70 منٹ میں طے ہوگا۔ ہر ٹرین کو 400 مسافروں کی گنجائش کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ سعودی عرب کے شہزادہ محمد بن سلمان نان پروفٹ سٹی مسک کے چیف ایگزیکٹو ڈیوڈ ہنری نے کہا ہے کہ منصوبے میں سرمایہ کاری کا حجم 22 ارب ریال سے تجاوز کر گیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ یہ شہر 3.25 مربع کلومیٹر رقبے پر قائم کیا جائے گا۔ شہر کے کل رقبے کا 42.43% حصہ کھلے سبز مقامات پر مشتمل ہوگا، جس کی بدولت یہ علاقے کے نمایاں سبز شہروں میں سے ایک ہوگا۔ ڈیوڈ ہنری نے بتایا کہ مسک سٹی میں سالانہ 8 ملین سے زائد وزیٹرز متوقع ہیں۔ یہاں 10 سے 15 بڑی کمپنیوں کے دفاتر قائم ہوں گے جو اقتصادی اور اختراعی نظام کی ترقی میں کردار ادا کریں گے۔ مسک سٹی میں روزگار کے 14,800 موقع پیدا ہوں گے۔ ڈیوڈ ہنری نے کہا ہے کہ شہر میں مقیم افراد کی تعداد 19,500 تک ہوگی۔
خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود اور ولی عہد و وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود نے نائجیریا کے صدر بولا احمد کو ان کے ملک کے یوم آزادی پر مبارکباد پیش کی۔ سعودی پریسیڈنسی کے مطابق سعودی قیادت نے نائجیریا کے صدر کو تہنیتی پیغام روانہ کیے۔ سعودی قیادت نے صدر احمد کے نام روانہ کیے گئے مکتوب میں کہا ہے کہ ہم آپ کے لیے صحت و عافیت اور خوشحال زندگی اور نائجیریا کے لیے مزید ترقی و کامرانی کی امید رکھتے ہیں۔ سعودی عرب کے شہر ریاض میں ریجن پولیس نے کہا ہے کہ ہم وطن پر حملہ کر کے اس سے رقم چھیننے پر متعدد بنگلہ دیشی تارکین کو گرفتار کر لیا گیا۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق ریاض پولیس نے کہا ہے کہ علاوہ عظیم واقعے کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر شیئر کرنے والے پاکستانی تارک کو سائبر کرائم کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ ریاض پولیس نے کہا ہے کہ ویڈیو میں متعدد افراد ایک شخص پر حملہ کر کے اس پر تشدد کرتے ہوئے دکھایا گیا۔ واقعے پر فوری کارروائی کرتے ہوئے ملوث افراد کو گرفتار کر لیا گیا اور ان سے تفتیش جاری ہے۔ ضابطے کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد انہیں پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا جائے گا۔ واضح ہے کہ کئی مرتبہ شکایت آتی ہے کہ ریاض میں بنگلہ دیشی گروپس کی جانب سے اس طرح کی حرکت کی جاتی ہے۔ لوگوں کو تکالیف دینا، انہیں ہراساں کرنے کی عام بات ہوتی جا رہی ہے۔ پاکستانی حکومت نے اگلے 15 روز کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھانے کا اعلان کر دیا ہے۔ آج وزارت خزانہ کی طرف سے جاری نوٹیفیکیشن میں کہا گیا کہ پیٹرول کی قیمت میں 4 روپے 7 پیسے فی لیٹر جبکہ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں 4 روپے 4 پیسے کا اضافہ کر دیا گیا۔ آئندہ 15 دن کے لیے پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 268 روپے 86 پیسے رہے گی۔ گزشتہ 2 ہفتوں میں پیٹرول کی قیمت 264 روپے 61 پیسے رہی جبکہ ڈیزل کی نئی قیمت 276 روپے 81 پیسے ہو گئی ہے۔ اس سے قبل 15 سپٹمبر کو پیٹرول کی قیمت میں فی لیٹر میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا تھا جبکہ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں 2 روپے 78 پیسے کا اضافہ کر دیا گیا تھا اور ڈیزل کی نئی قیمت 272 روپے 77 پیسے ہو گئی تھی۔ ترکیہ کے وزیر خارجہ خاقان فیدان کل 2 اکتوبر بروز جمعرات متحدہ عرب امارات کے سرکاری دورے پر روانہ ہو رہے ہیں۔ ترکیہ کی وزارت خارجہ کے جاری کردہ بیان کے مطابق وزیر خارجہ خاقان فیدان متحدہ عرب امارات کا دورہ کریں گے۔ دورے کا مقصد دبئی میں متوقع ملاقاتوں اور مذاکرات میں غزہ میں فائر بندی کے ساتھ مضبوط تعاون، شام میں استحکام کی اہمیت اور اسٹریٹجک ساجھیداریوں کی تقویت جیسے موضوعات پر بات چیت کریں گے۔ دورے کے دوران خاقان فیدان ترکیہ کی UAE کے ساتھ کثیر الجہتی تعاون کو مزید فروغ دینے کی خواہش پر زور دیں گے۔